بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا ہے کہ شریعت میں فرینڈ شپ ڈے منانا جائز ہے نہیں ہے؟ جواب دیں، نوازش ہوگی۔ جواباً اس کا عرض یہ ہے، دیکھیے شریعت اسلام کے اندر کسی ڈے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ فرینڈ شپ ڈے کی اجازت ہے، نہ مدر ڈے کی اجازت ہے، نہ پیرنٹس جو ڈے جتنے بھی بناتے ہیں ڈے بناتے ہیں، کوئی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ساری یہود و نصارہ کی ایجاد کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اور یہود و نصارہ کی اتباع شریعت میں کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اور ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ دیندار گھرانوں کے اندر بھی یہ چیز آج پائی جا رہی ہے۔ اور آج میں نے صبح خود ایک واٹس ایپ آن کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی برقع اوڑھے ہوئے یہ غیر مرد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان کے والدین اس بات پر شان کرتے ہیں کہ ہماری بچی جو کام کر رہی ہے وہ صحیح ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ کے طور و طریقوں پر گزرتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہے بتاؤ مجھے، کہ والدین اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہماری بچی غیر مردوں کے ساتھ مل جل کر فرینڈ شپ ڈے منائے، اور یہ اس کو وش کرے، یہ اس کو وش کرے۔ ایک والدین کے لیے اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے بتاؤ مجھے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں دیکھ کر کے مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں اس طرح غیر مردوں کے ساتھ ملتی جلتی ہو اور دیندار کے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خدا کے حکم میں مخلوق کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، یعنی خدا کے اطاعت میں مخلوق کی نافرمانی نہیں کی جائے، مخلوق کی حکم نہیں مانا جائے گا۔ جہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہ کرو تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز سے پرہیز کرے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ کے رسول کو بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود بتایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لیں۔ تو آج ہمارے مسلمان نوجوان لڑکیوں کو افسوس مجھے اسی بات پر ہے، نوجوان مسلمان لڑکوں پر اس بات پر افسوس ہے کہ فرینڈ شپ ڈے کے ذریعے سے اس طرح آپس میں لڑکا اور لڑکی کا میلاپ ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اللہ اس کے رسول کا ڈر و خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کا تمہیں تھوڑا بھی خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کا عذاب کا ڈر و خوف نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کے حکموں پر اتنی بڑی جرت ایک مسلمان کو ہوتے ہوئے، اور ایک مسلمان کو اللہ کے احکامات کو توڑ کر اتنا محبتوں کے ساتھ میل ملاپ کرنا، اور اس میں فرینڈ شپ ڈے منانا، اور یہود و نصارہ کے طور و طریقے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں دیکھا کہ یہود وہاں کے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے دن ان کی مخالفت میں 2 روزوں کا حکم دیا کہ میں اگر دوسرے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ تو یہود کی وہاں بھی مخالفت ہے، قبر کے اندر رکھا جائے وہاں بھی مخالفت ہے۔ یہود اپنے بچوں کو پانی میں ڈبا کر اذان کے طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے اللہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائیں گے اسے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے یہ فرینڈ شپ ڈے، مدر ڈے، پوری زندگی ماں باپ کی جو ہے مخالفت کی، ماں باپ کو مارا، ستایا، سب کچھ کیا، سال میں ایک مرتبہ ماں باپ سے معافی مانگ لینا۔ یہاں تک کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ماں جو کہتی ہے نا کہ میرے دودھ کو معاف کروا لے، یہ ماں کا دودھ کا معاف کروانا بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہی کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ مدر ڈے منانا اور پھر جو ٹیچر ڈے بنانا، اور اس میں اسکولوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی ٹیچر ڈے میں والدین سے پیسے مانگا جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ خیر، میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ جو مدر ڈے، یہ فرینڈ شپ ڈے، یہ اس طرح کی ہے، یہود و نصارہ کی ایجاد ہے۔ کسی مسلمان کو اس میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور کسی کو وش کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور کسی کو اپنے وش کرنے کی دعوت دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس میں اس طرح کی پارٹیوں میں شرکت کرتے ہیں، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ وہ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ ہم یہودوں کے طریقے پر راضی ہیں، یہودوں کے طور طریقے پر ہم راضی ہیں، یہ اس بات کا ان کا فعل یہ بتاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ان کے ایمان کا جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے وہاں پر۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں شرکت نہ کرے۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح کی
फ्रेंडशिप डे के इस तरह की वीडियोस भेजते हैं या पोस्ट भेजते हैं, उनको आप मुंह तोड़ जवाब दे। मैं कहता हूं कि मुंह तोड़ आप उनको जवाब दे, कि कहते हैं कि तुम एक मुसलमान पर गैरत हो तुम्हारे लिए, ये गैर मर्द के सामने तू लड़की होकर इस तरह मिली हुई है और तू एक मर्द होकर एक गैर औरत के साथ इस तरह मिलाप कर रहा है। अगर तेरी बहन, अगर तेरी माँ, अगर तेरी बेटी इस तरह की हरकत करती तो क्या तुझे पसंद था? और माँ बाप पर अफसोस ये है मुझे उन माँ बाप पर कि एक बेटी किसी गैर मर्द के साथ मिली हुई, हाथ मिलाई हुई खड़ी है और उसे हाथें मिला रही, गले मिल रही, और माँ बाप इस बात पर खुश होकर विश करके यूट्यूब, व्हाट्सअप, इस तरह की बहुत सारे फेसबुक, इंटरनेट में तक डाल देते हैं। अफसोस है उन माओं पर देखकर मुझे, और उन लड़कियों पर भी अफसोस है जो मुसलमानों के नाम पर इस तरह के धब्बे लगाते हैं। अल्लाह से तौबा इस्तगफार करे। अल्लाह ने तुझे एक छुपी हुई चीज़ बनाई है, अल्लाह ने तुझे छुपने का हुक्म दिया है, और शरीयत के अंदर यहाँ तक हुक्म है कि औरत अगर नमाज पढ़ना चाहे तो घर के अंदर आंगन में अगर जगह है, उससे अगर कहीं खोटरी में उसे जगह है, कमरे में जगह है, तो उसे हुक्म दिया है तो अंदर तक जाकर नमाज पढ़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने मुबारक के अंदर इस बात की फजीलत बयान की कि मैं चाहता हूँ कि औरतें घरों के अंदर नमाज पढ़े। औरत की फजीलत घर मस्जिद में पढ़ने से घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो औरत को अल्लाह ने छुपाने का हुक्म दिया, उसके बालों का छुपाने का हुक्म दिया। नमाज के अंदर अगर औरतों के बालें नज़र आ रही तो नमाज नहीं होती उनकी। ये कैसे हो सकती है बताओ मुझे कि एक औरत किसी गैर मर्द के साथ गले में हाथ डाल रही हो, एक नौजवान बच्ची किसी गैर के मर्द के साथ जो है गले में हाथ डाल रही हो, और माँ बाप इस पर खुश हो और वो बच्ची खुश होकर कह रही है। आज जो है कई ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं और सुनने में भी आते हैं कि कई मुसलमान लड़कियां घरों से मिल गई, किसी मुसलमान लड़की किसी गैर के साथ ताल्लुक़ात जुड़ी हैं। ये सब अब क्यों आ रहे हैं? सब ये माँ बाप की आज़ादाना ज़िंदगी, चंद पैसों की वजह से माँ बाप जो है अपने बच्चियों को हाफिज़ में भेज देते हैं। मुझे उन बाप पर अफसोस है कि तूने अपनी बच्ची को पैदा किया तो अपनी बच्ची की परवरिश नहीं कर सकता, तो तेरे पैदा करने की कोशिश क्यों की? तुमने शादी क्यों की बताओ मुझे? क्या इतनी बेहयाई पहलाने के लिए? क्या किसी मुसलमान अपनी बेटी को ले जाकर बाज़ारों में इस तरह नीलाम करने के लिए तुमने पैदा किया है? अल्लाह से तौबा इस्तगफार करे। जितने लोगों ने कल इस तरह के फ्रेंडशिप डे मनाए हैं, अल्लाह से तौबा इस्तगफार करके आइंदा इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करने की कोशिशें करें। हालात इस तरह बने हैं कि सारे क़यामत के आसार नज़र आ रहे हैं। अब इन हालात में मुसलमान लड़कियों का और लड़कों का इस तरह यहूद व नसारा के तरीक़े पर मिलना, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुफ्र की अलामतों के अंदर शामिल हो जाए, और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये इनकी रजामंदी माँ बाप के सामने, कौम के सामने मुसलमानियत हो, लेकिन दिल से यहूद व नसारा के तौर तरीक़े पर अपना लिए हो। क्योंकि हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक ऐसा होगा कि सुबह होता हो मुसलमान, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम रहा था मुसलमान, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। आज ये हालात मुसलमानों के साथ चल रहे हैं। इन हालात में मुसलमान इस तरह की हरकतें करना और इस तरह पर रजामंदी के साथ अपने अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करना, ये इसकी कहाँ अक्लमंदी की अलामत है मुझे बताओ। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से इस तरह से तौबा इस्तगफार करें। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल के तौर तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।